فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب حصہ اول، مؤلف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ باب اول فصل دوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 25۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول و نبی و محدث کے معنی دریافت کیے۔ فرمایا کہ رسول وہ ہیں کہ جن کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور وہ ان کو روبرو دیکھتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن نبی وہ ہیں جو صرف خواب میں دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کا ذبح کرنا خواب میں دیکھا، اور جناب رسول خدا نزول وحی سے قبل اسباب پیغمبری خواب میں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ مرتبہ رسالت پر فائز ہوئے اور نبوت و رسالت دونوں ان کے لیے جمع ہو گئیں تو جبرائیل ان کے پاس آتے تھے اور روبرو گفتگو کرتے تھے، اور بعض ایسے پیغمبر ہوئے ہیں کہ شرائط پیغمبری تو ان کے لیے جمع ہوئے، لیکن خواب میں روح ان کے پاس آتی اور ان سے گفتگو کرتی ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کو بیداری میں دیکھیں۔ لیکن محدث وہ ہے کہ ملک اس سے باتیں تو کرتا ہے، لیکن نہ وہ ملک کو بیداری میں دیکھتا ہے نہ خواب میں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ پیغمبروں کے 4 طبقے ہیں۔ اول وہ ہیں جن کو خود ان کے نفس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، دوسروں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو خواب میں ملک کو دیکھتے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں سنتے اور نہ بیداری میں اس کو دیکھتے ہیں، اور نہ وہ کسی پر مابوس ہوتے ہیں۔ ان کا ایک امام ہوتا ہے جس کے وہ مطیع ہوتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم لوط پر امام تھے۔ تیسرے وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں اور آواز سنتے ہیں اور ملک کو دیکھتے ہیں اور کسی گروہ پر مابوس بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ گروہ کم ہو یا زیادہ، جیسا کہ حق تعالیٰ نے یونس کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 147 سورہ صفت پارہ نمبر 23۔ ہم نے اس کو 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت نے فرمایا کہ 1,00,000 سے 30,000 اشخاص زیادہ تھے۔ چوتھے وہ ہیں جو خواب میں دیکھتے اور آواز بھی سنتے ہیں، ملک کو بیداری میں بھی دیکھتے ہیں۔ دوسرے پیغمبروں کے امام و پیشوا بھی ہوتے ہیں، مثل اولو العزم کے، اور فرمایا کہ ابراہیم نبی تھے، امام نہ تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، تو انہوں نے عرض کی یعنی میری ذریت میں سے بھی امام تو نے قرار دیا ہے، اور غرض اس سے یہ تھی کہ ان کی تمام ذریت امام حق تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد امامت تو خلافت ستمگاروں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو شخص کہ صنم یا بت کی پرستش کا کیے ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے کہ علماء کے درمیان نبی اور رسول کی تفسیر میں اختلاف اور ان دونوں معنی کے درمیان فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو معجزہ کتاب لایا ہو، اور نبی غیر رسول وہ ہے کہ اس پر کتاب نازل نہ ہوئی ہو بلکہ لوگوں کو دوسرے پیغمبر کی کتاب کے مطابق دعوت دیتا ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے کہ اس کی شریعت گزشتہ شریعتوں کے ناسخ ہو، اور نبی اس سے زیادہ عام ہے۔ اور سابقہ اور ان کے علاوہ اور دوسری حدیثوں سے جن کو ہم نے بخوف طوالت ترک کر دیا، ظاہر ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے جو القائے وحی کے وقت ملک کو بیداری میں دیکھتا اور اس سے گفتگو کرتا ہے، اور نبی اس سے زیادہ عام ہے۔ پس نبی غیر رسول وہ ہے جو
ملک کو القائے وحی کے وقت نہیں دیکھتا، بلکہ یا خواب میں دیکھتا ہے یا اس کے دل میں الہام ہوتا ہے۔ یہ آواز ملک اس کے کان میں پہنچتی ہے اور ملک کو نہیں دیکھتا، گو دوسرے اوقات میں دیکھتا بھی ہو۔ اور محققین علماء کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح تقریر کی ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرات ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 سریانی پیغمبر ہوئے جو سریانی زبان میں گفتگو کرتے تھے: آدم، شیس، ادریس، نوح اور ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم کی زبان عربی تھی اور عربی اہل بہشت کی زبان ہے۔ جب حضرت آدم سے ترک اولا و صادر ہوا، خداوند عالم نے ان کے لیے بہشت و نعمات بہشت کو زمین اور زراعت زمین سے تبدیل فرما دیا، اور زبان عربی کو زبان سریانی سے بدل دیا۔ اور 5 پیغمبر عبرانی تھے جن کی زبان عربی تھی: اسحاق و یعقوب و موسیٰ و داؤد و عیسیٰ علیہ السلام۔ اور 5 عرب سے ہوئے: ہود، صالح، شعیب، اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبروں میں 4 بیک وقت مابعوث تھے: ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور لوط علیہ السلام۔ اور ابراہیم و اسحاق علیہ السلام ارض بیت المقدس و شام کی طرف مابعوث ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام زمین مصر کی جانب، اور اسماعیل زمین جرہم کی سمت، اور جرہم کعبے کے گرد عمالیق کے بعد ساکن ہوئے تھے۔ ان کو اس لیے عمالیق کہتے ہیں کہ یہ لوگ نسل املاق بن لوط بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھے، اور لوط 4 شہروں کی جانب مابعوث ہوئے: سدوم و حامور و صنعت اور وما۔ اور 3 پیغمبر بادشاہ ہوئے: یوسف، داؤد، سلیمان۔ اور 4 بادشاہ تمام دنیا کے بادشاہ ہوئے: 2 مومن ذوالقرنین و سلمان، اور 2 کافر نمرود بن کوش بن کنان اور بخت نصرو۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو خدا نے مبعوث فرمایا، ہر ایک کو اس کی امت کی زبان پر مبعوث فرمایا، اور مجھ کو ہر سیاہ و سرخ کی زبان کی طرف زبان عربی ہی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ دوسری حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی کتاب اور وحی نہیں بھیجی مگر لغت عرب میں، مگر وہ پیغمبروں تک ان کی قوم کی زبان میں پہنچتی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک زبان عربی ہی میں آتی تھی۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ ایک زندیق نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تفسیر آیات قرآن کے متعلق چند سوالات کیے اور مسلمان ہوا۔ اس کا ایک سوال یہ تھا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 51 سورہ شعراء پارہ نمبر 25۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے گفتگو کرے مگر وحی کے عنوان سے یا پس پردہ سے، یا کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے خدا کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی جو کچھ کی۔ پھر فرمایا ہے کہ آدم و حوا کو ان کے پروردگار نے ندا کی، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے آدم تم ماں اپنی زوجہ کے جنت میں رہو۔ وہ زندیق سمجھتا تھا کہ یہ تمام آیتیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حضرت نے فرمایا آیت اول کے بارے میں تو نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ حق تعالیٰ بندوں کے ساتھ کلام کرے سوائے وحی کے، یا اس کے دل پر الہام کرتا ہے، یا خواب میں اس پر القاء فرماتا ہے، یا ایک آواز خلق فرما کر اس کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ بندہ اس کو دیکھے۔ جیسے کوئی شخص پس پردہ سے کسی سے بات کرتا ہے یا کسی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے وحی لاتا ہے۔ بتحقیق کے رسول آسمانی رسولوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ جن پر خدا کی وحی ہوتی ہے، پس رسولان آسمان رسولان زمین کو وہ وحی پہنچاتے ہیں، اور کبھی رسولان زمین و حق تعالیٰ کے درمیان بلا واسطہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کہ وحی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ کہا اسرافیل سے۔ فرمایا اسرافیل کہاں سے لیتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ایک ملک روحانی سے جو ان سے بالا تر ہے۔
حضرت نے پوچھا اس ملک کو کہاں سے ملتی ہے؟ عرض کی کہ خدا اس کے دل میں القاء فرماتا ہے، پس یہ وہی کلام خدا ہے، اور کلام خدا ایک طرح پر نہیں۔ بعض وہ ہیں کہ خدا نے پیغمبروں سے گفتگو کی، اور بعض وہ ہیں جن کو ان کے دل میں خدا نے ڈالا ہے، اور بعض پیغمبران خدا خواب میں دیکھتے ہیں، اور بعض کلام بھیجی ہوئی وہی ہیں جبکہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو رسولان آسمان یعنی فرشتے رسولان زمین پر پہنچاتے ہیں۔ سائل نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، خدا آپ کے اجر کو زیادہ کرے، آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی۔ بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل نے جناب رسول خدا سے اسرافیل کی تعریف کی کہ وہ حاجب پروردگار ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سب سے مقرب ہیں، اور لوح جو یاقوت سرخ کا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے۔ جب خداوند عالم بذریعہ وحی تکلم فرماتا ہے، پیشانی لوح پر نقش ہو جاتا ہے، وہ لوح پر نظر کرتے ہیں، جو کچھ اس جگہ پڑھتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں، اور ہم اس کو آسمان و زمین تک پہنچاتے اور جاری کرتے ہیں۔ وہ خدا سے مخلوق میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، ان کے اور خدا کے درمیان نور کے 90 حجابات ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، جن کا وصف بیان سے باہر ہے، اور میں اسرافیل کے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ مقرب ہوں، میرے اور ان کے درمیان 1000 سال کی راہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ حجب سے مراد حجب معنوی ہے، یعنی جناب مقدس ایزدی تعالیٰ شانہ کے تقدس و یکتائی اور نورانیت کے حجابات جو اسرافیل کو اس کی حقیقت ذات و صفات کے ادراک سے مانے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ اسرافیل اور عرش کے اس مقام کے درمیان جہاں سے وحی صادر ہوتی ہے اس قدر فاصلہ ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ لوح محفوظ کے 2 کنارے ہیں، ایک عرش پر ہے، دوسرا اسرافیل کی پیشانی پہ۔ جب پروردگار وحی کے ذریعے سے تکلم فرماتا ہے، لوح پیشانی اسرافیل سے ٹکراتی ہے، وہ لوح پر نظر کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں جبرائیل سے بیان کرتے ہیں۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بسند معتبر منقول ہے کہ زرارہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیوں کر رسول خدا کو معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ ان پر خدا کی جانب سے نازل ہوتا تھا کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت حق تعالیٰ بندے کو رسول بناتا ہے اس کو سکینہ و وقار عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس پر خدا کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ پیغمبران خدا کس طرح جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں؟ فرمایا کہ پردے ان کے دلوں سے اٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ صاحب یقین خلق کیے گئے ہیں، ان کو شک نہیں ہوتا۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبروں کا خواب وہی ہے، اور خود دعائے داؤد میں جو 15ویں ماہ رجب کے اعمال کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کچھ پیغمبروں کے نام ہیں۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ مفضل نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیوں کر امام کو وہ تمام امور معلوم ہو جاتے ہیں جو اقطار زمین میں واقع ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مکان میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوتا ہے۔ فرمایا اے مفضل، حق تعالیٰ نے پیغمبروں میں 5 روحیں ودیت کی ہیں: روح حیات جس سے حرکت کرتا ہے اور راستہ چلتا ہے، روح القلوب جس سے اٹھتا ہے اور جہاد کرتا ہے، روح الشہود جس سے کھاتا پیتا ہے اور عورت سے مقاربت کرتا ہے، روح الایمان جس سے ایمان لاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عدالت کرتا ہے، اور روح القدس یہ 5ویں روح ہے جس سے پیغمبری کا حامل ہوتا ہے۔ جب پیغمبر دنیا سے جاتا ہے روح القدس اس امام کی طرف منتقل ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس روح کو خواب و غفلت، لہو و تکبر سے تعلق نہیں، اور مذکورہ 4 روحوں پر خواب بھی طاری ہوتا ہے، وہ غافل بھی ہو جاتی ہیں اور لہو و تکبر بھی رکھتی ہیں، اور پیغمبر اور امام بذریعہ روح القدس دیکھتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں۔ بس سند موثق امام
محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، یہ ایک طولانی حدیث ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام مضامین مفصل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے حال میں آ رہے ہیں۔ یہاں تکرار و طوالت کے خوف سے ضرورت کے موافق صرف خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اس درخت ممنوعہ کے پاس نہ جائیں، لیکن وہ گئے اور اس درخت میں سے کھایا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے آیت نمبر 115 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ خدا نے ان کو زمین پر بھیجا تو حابیل اور ان کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور قابیل اور اس کی بہن ایک بار پیدا ہوئے۔ حضرت آدم نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو خدا کی بارگاہ میں قربانی کا حکم دیا۔ حابیل مویشیوں کے مالک تھے اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے ایک نہایت عمدہ گوسفند کی قربانی کی، اور قابیل نے، جو کہ اپنی زراعت سے بے خبر رہتا تھا، معمولی اور وہ بالیاں جو پاک و صاف نہ تھیں قربانی کے لیے پیش کیں۔ اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، جیسے کہ خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 27 سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ اے رسول، ان لوگوں سے آدم کے دونوں بیٹوں کا صحیح قصہ بیان کر دو۔ جب ان دونوں نے قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کیں تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اس زمانے میں جب قربانی قبول ہوتی تھی تو ایک آگ پیدا ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ پس قابیل نے آتش کدہ بنایا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کے لیے گھر بنایا اور کہا کہ میں اس آگ کی پرستش کروں گا تاکہ میری قربانی قبول کرے۔ دشمن خدا شیطان نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور تیری قبول نہیں ہوئی۔ اگر تو اس کو زندہ چھوڑ دے گا تو اس کے فرزند پیدا ہوں گے جو تیرے فرزندوں پر اس بارے میں فخر کریں گے۔ یہ سن کر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ پھر جب آدم کے پاس آیا تو حضرت نے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، آپ نے مجھ کو اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم نے جا کر دیکھا تو حابیل کو مقتول پایا۔ فرمایا اے زمین، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، کیوں کر تو نے خون حابیل کو قبول کر لیا۔ پھر 40 شب و روز روتے رہے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ ایک فرزند عطا فرمائے، تو ان کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہیبت اللہ رکھا، کیونکہ خداوند عالم نے ان کو سوال کے عوض پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم اس فرزند کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیغمبری تمام ہوئی اور ان کی عمر کا آخری زمانہ ہے تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم، تمہاری پیغمبری ختم ہوئی اور تمہاری عمر کے ایام پورے ہو چکے، تو وہ ہلے جو ایمان و اس میں بزرگ خدا اور میراث علم و آثار پیغمبری کے تمہارے پاس ہیں، اپنے بیٹوں میں سے ہبت اللہ کو سپرد کر دو۔ بے شک میں ان تبرکات و علوم وغیرہ کو تمہارے بعد تمہاری ذریہ سے قیامت تک ہرگز منقطع نہ کروں گا اور کبھی زمین کو خالی نہ چھوڑوں گا، اور اس میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا جس کے ذریعے سے لوگ میرا دین اور طریقے اطاعت و عبادت کو پہچانیں، جس سے ہر اس شخص کی نجات ہوگی جو تمہاری اور نوح کی اولاد سے ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نوح کو یاد کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو خدا اس کی قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ آدم اور نوح کے درمیان 10 پشت کا فاصلہ تھا جو سب پیغمبران خدا تھے، اور آدم نے ہیبت اللہ سے نوح کے بارے میں وصیت کی کہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ طوفان سے نجات پائے۔ جب آدم علیہ السلام مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ہیبت اللہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر جبرائیل یا دوسرے فرشتوں کو دیکھو تو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ میرے پدر نے تم سے بہشت کے میووں میں ایک ہدیہ طلب کیا ہے۔ ہیبت اللہ نے جبرائیل سے ملاقات کی اور اپنے پدر کا پیغام پہنچایا۔ جبرائیل نے کہا کہ اے ہیبت اللہ، تمہارے پدر نے عالم قدس کی طرف رحلت فرمائی اور میں ان پر نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ ہیبت اللہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دار فانی سے رحلت فرمائی۔ پھر جبرائیل نے حضرت کو
غسل میت کی تعلیم دی۔ ہیبت اللہ نے ان کو غسل دیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہیبت اللہ نے کہا اے حضرت، اے جبرائیل، سامنے کھڑے ہو کر آدم پر نماز پڑھو۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اے ہیبت اللہ، چونکہ خدا نے ہم کو حکم دیا کہ تمہارے باپ کو بہشت میں سجدہ کریں، لہٰذا ہم کو لازم نہیں کہ ان کے کسی فرزند کی امامت کریں۔ پھر ہیبت اللہ آگے کھڑے ہوئے اور آدم پر نماز پڑھی۔ جبرائیل ان کے پیچھے ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 30 تکبیریں کہیں۔ پھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 25 تکبیریں فرزندان آدم کے لیے کم کر دو، لہٰذا آج ہم 5 تکبیریں سنت ہیں، لہٰذا آج ہم میں 5 تکبیریں سنت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر پر 7 اور 9 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ جب ہیبت اللہ نے آدم کو دفن کیے تو قابیل نے تم کو اس علم سے مخصوص کیا ہے جس سے مجھ کو محروم کر دیا تھا، اور وہ وہی علم ہے جس سے تمہارے بھائی حابیل نے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہوئی، اور میں نے اس لیے اس کو مار ڈالا کہ اس کے لڑکے پیدا نہ ہوں جو میرے فرزندوں پر فخر کریں اور نہ کہیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی اور تم اس کے فرزند ہو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر تم مجھ پر وہ علم کچھ ظاہر نہ کرو گے جس سے تمہارے باپ نے تم کو مخصوص کیا ہے تو تم کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا۔ بس ہیبت اللہ اور ان کے فرزند جو کچھ ان کے پاس علم و ایمان و اس میں اکبر و میراث و علم و آثار علم پیغمبری سے تھا پوشیدہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح مابعوث ہوئے اور وصیت ہیبت اللہ ظاہر ہوئی تو اس زمانے کے لوگوں نے جب حضرت آدم کی وصیت پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ ان کے باپ آدم نے حضرت نوح کے بارے میں خوشخبری دی ہے جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی و تصدیق کی۔ حضرت آدم نے ہیبت اللہ کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس وصیت کو ہر سال کے شروع میں سب دیکھا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں۔ وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوگا، لہٰذا وہ لوگ اس وصیت کو دیکھا کرتے اور عہد کیا کرتے تھے۔ یہی سنت ہر پیغمبر کی وصیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے تک جاری رہی، اور نوح کو لوگوں نے اسی علم کے ذریعے سے پہچانا جو ان کے پاس تھا۔ یہی معنی ہے اس آیت کے۔ اور آدم و نوح کے درمیان کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں جو اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ آیت نمبر 59 سورہ اعراف پارہ نمبر 8۔ اسی سبب ان کا ذکر قرآن میں مخفی رکھا گیا اور ان کا نام نہیں لیا گیا، اور کچھ پیغمبر ایسے تھے جو اپنے کو ظاہر کرتے تھے اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 164 سورہ نساء پارہ نمبر 6۔ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے تم کو بتلایا ہے، اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے نہیں بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جن کا نام نہیں لیا گیا وہ پوشیدہ رہیں، اور جن کا نام لیا گیا ہے وہ ظاہر بظاہر مابعوث تھے۔ غرض نوح نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی، ان کی پیغمبری میں کوئی شریک نہ تھا، لیکن وہ مابعوث ہوئے تھے۔ اس گروہ پر جو تکذیب کرنے والے تھے انہوں نے ان پیغمبروں کی بھی تکذیب کی جو نوح اور آدم کے درمیان گزرے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم نوح نے خدا کے ان پیغمبروں کی تکذیب کی جو ان کے اور آدم کے درمیان ہوئے۔ پھر جب نوح کی پیغمبری ختم ہوئی اور ان کا زمانہ تمام ہوا، حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے نوح، اب تم اس میں بزرگ و میراث علم و آثار علم پیغمبری اپنے بعد اپنی ذریت میں سے سام کو سپرد کرو، جس طرح ان چیزوں کو میں نے پیغمبروں کے خاندانوں سے منقطع نہیں کیا جو تمہارے اور آدم کے درمیان ہوئے ہیں، اور ہرگز زمین کو خالی نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ اس میں کوئی عالم رہے گا جس سے میرا دین و عبادت کا طریقہ لوگ سمجھیں، جو ان لوگوں کی نجات کا سبب ہوتا ہے جو ایک پیغمبر کی موت کے وقت سے دوسرے پیغمبر کے مابعوث ہونے تک پیدا ہوتے ہیں۔ سام کے بعد ہود علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ نوح اور ہود کے درمیان بعض مخفی پیغمبر تھے اور بعض ظاہر بظاہر مابعوث تھے، اور نوح نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام ہود ہوگا، وہ اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دے گا اور وہ اس کی تکذیب کرے گی۔
تو خدا اس قوم کو ہلاک کرے گا، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس کے زمانے تک رہے بے شک اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے، حق تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے گا۔ اور نوح نے اپنے بیٹے سام کو حکم دیا کہ اس وصیت کو ہر سال کے آغاز میں جس روز کو عید ہوتی ہے ملاحظہ کیا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں۔ جب خدا نے حضرت ہود کو مابعوث کیا، لوگوں نے ان کو اسی خوشخبری کے مطابق پایا جو ان کے باپ نوح نے کی تھی، تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق و پیروی کی اور عذاب خدا سے نجات پائی، جیسا کہ خدا فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 65 سورہ الاعراف پارہ نمبر 8۔ پھر فرماتا ہے آیت نمبر 123 سورہ شعراء پارہ نمبر 19 تا آخر آیت، اور فرمایا ہے آیت نمبر 132 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ پھر فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب سے فرزند عطا کیے اور ہر ایک کی ہدایت کی، اور بعض کی پہلے ہدایت کی تاکہ پیغمبری کو ان کے اہل بیت میں قرار دیں۔ تو پیغمبروں کی ذریت سے وہ لوگ معمور ہوئے جو ابراہیم سے بیشتر تھے، تاکہ حضرت ابراہیم کے آنے کی خبر دیں اور حضرت کے بارے میں عہد و وصیت کرتے رہیں۔ اور ہود اور ابراہیم کے درمیان 10 پشت کا فاصلہ تھا جو سب کے سب پیغمبر تھے، پس یہی سنت الہی تھی کہ ہر مشہور نبی و پیغمبر کے درمیان 10 یا 9 یا 8 پشت کا فاصلہ تھا جو سب کے سب پیغمبر ہوتے تھے، اور ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے مابعوث ہونے کی خبر اور اپنے اوصیاء کو اس وصیت پر عہد کرتے رہنے کا حکم دیا کرتا تھا، جیسا کہ آدم و نوح و صالح و شعیب و ابراہیم نے کیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تک پہنچا، اور یوسف کے بعد ان کے بھائی کے فرزندوں میں جاری ہوا جو اسباط تھے۔ ان سے حضرت موسیٰ بن عمران تک منتہی ہوا، اور یوسف اور موسیٰ کے درمیان 10 پیغمبر گزرے۔ پھر خداوند عالم نے ان کو فرعون و حامان اور قارون کی طرف بھیجا، اور حق تعالیٰ نے ہر امت کی طرف پے در پے پیغمبروں کو بھیجا، اور لوگ تکذیب کرتے رہے، خدا ان کو معذوب کرتا رہا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا زمانہ آیا جنہوں نے ایک روز میں 2 3 4 پیغمبروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 70 پیغمبر مار ڈالے جاتے تھے، اور وہ لوگ مطلق پرواہ نہ کرتے تھے۔ بازار صبح سے شام تک کھلے رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی۔ موسیٰ کے وصی یوشع بن نون اور ان کے وصی فتح تھے، جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے آیت نمبر 60 سورہ کہف پارہ نمبر 16۔ پس برابر پیغمبران خدا محمد کے بارے میں بشارت دیتے رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہود و نصارہ صفت نام محمد پاتے ہیں۔ آیت نمبر 157 سورہ اعراف پارہ نمبر 9۔ ان کے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے جو ان کو نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرتی ہے، اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی حکایت کی ہے۔ آیت نمبر 6 سورہ صف پارہ نمبر 28۔ انہوں نے اس رسول کی بشارت دی جو ان کے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ غرض موسیٰ و عیسیٰ نے محمد کے بارے میں خوشخبری وہی صلوات اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ بعض پیغمبروں کی بشارت دی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ جب حضرت کی پیغمبری کا زمانہ تمام ہوا اور آپ کی عمر آخر ہوئی، حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے محمد، اب تم ان تمام تبرکات اسم اکبر و میراث علم و آثار پیغمبری علی بن ابی طالب کو سپرد کر دو، کیونکہ میں ان چیزوں کو تمہارے بعد تمہارے فرزندوں سے قطع نہ کروں گا جس طرح ان پیغمبروں کے خانوادوں سے قطع نہیں کیا جو تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے درمیان تھے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے آیت نمبر 34 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، یعنی خدا نے آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران کو سارے جہان سے برگزیدہ کیا
اور ان میں سے بعض کی ذریت کو بعض پر فضیلت دی، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور محمد و آل محمد آل ابراہیم میں داخل ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک خدا نے علم کو جہل نہیں قرار دیا ہے، یعنی علماء کے معاملے کو تاریکی میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر عالم اور ہر پیغمبر اور ہر امام پر نص فرمایا ہے اور مخلوق میں ان لوگوں کو پہچانوا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہوتا کہ خدا اس شخص کو خلق کے لیے مقرر فرمائے جس کی خلافت پر لوگ یقین نہیں کرتے اور جو احکام خدا اور خلق کی مصلحتوں سے واقف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے امر دین کو کسی ملک مقرب اور کسی پیغمبر مرسل پر کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ملائکہ میں سے ایک رسول کو ان باتوں کا حکم دے کر جن کو پسند کرتا ہے اور ان باتوں سے منع کر کے جن کو پسند نہیں کرتا، اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس پیغمبر کو اسی ملک کے ذریعے سے علم گزشتہ اور آئندہ سے خبردار کرتا رہا ہے۔ بس اس علم کو پیغمبران خدا اور اس کے برگزیدہ لوگوں نے اپنے باپ دادوں اور بھائیوں سے سیکھا جو برگزیدہ ذریت سے تھے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، بتحقیق کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور بادشاہی بزرگ مرحمت فرمائی۔ کتاب سے مراد پیغمبری اور حکمت سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ حکیم اور دانا اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور پیغمبر ہیں اور سب کے سب اسی ذریت سے ہیں، جن میں بعض کو بعض سے برگزیدہ کیا ہے اور جن میں حق تعالیٰ نے پیغمبری قرار دی ہے اور ان میں نیک عاقبت اور عہد کی حفاظت کرنے کو مقرر کر رکھا ہے یہاں تک کہ دنیا ختم ہو۔ پس وہ لوگ دانا اور والی امر خدا اور علم خدا کے استنباط کرنے والے اور لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس فضیلت کا بیان جسے خدا نے پیغمبروں، رسولوں اور حکیموں اور پیشوان ہدایت اور خلیفہ ہائے خدا میں جو اس کے والی امر اور اس کے علم کے استخراج کرنے والے اور اہل آثار ہیں، اس ذریت سے جو بعض سے بعض برگزیدہ لوگوں میں سے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے بعد آل و برادران سے اور اس ذریت سے جن سے پیغمبروں کی خانہ آبادی تھی۔ پس جو شخص کہ ان کے علم و ہدایت کے ساتھ عمل کرتا ہے ان کی مدد سے نجات پاتا ہے، اور جو شخص کے والیان امر خلافت خدا اور اہل استنباط علم خدا کے پیغمبروں کے غیر برگزیدہ رشتہ داروں میں سے قرار دیتا ہے، وہ حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے اور جاہلوں کو والی امر خدا بناتا ہے۔ اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے ہدایت کے بغیر علم الہی کے جاننے والے ہیں اور اہل استخراج علم خدا ہیں، تو وہ لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وصیت و فرما برداری خدا سے پھر گئے۔ انہوں نے فضل خدا کو اس مقام پر نہیں قرار دیا جس جگہ کو خدا نے قرار دیا، پس وہ لوگ گمراہ ہیں اور اپنے پیروی کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قیامت میں ان کے لیے کوئی حجت نہ ہوگی اور سوائے آل ابراہیم کے کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا، آیت نمبر 54 سورہ نساء پارہ نمبر 5، پس حجت پیغمبروں کی اور ان کے گھر والوں کی قیامت کے دن تک، کیونکہ کتاب خدا اس وصیت پر ناطق ہے۔ خدا نے خبر دی کہ خلافت کبریٰ فرزندان انبیاء اور گھروں کے چند رہنے والوں میں ہے جن کو حق تعالیٰ نے تمام لوگوں پر بلندی عطا فرمائی، اور فرمایا، آیت نمبر 36 سورہ نور پارہ نمبر 18۔ آیہ نور کے بعد جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی، اس آیت کو نازل کیا جس کا ترجمہ یہ کہ ان مکانوں میں جن میں کہ خدا نے اجازت دی اور مقدر و مقرر فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مکانات ہمارے یا پیغمبروں اور رسولوں اور دانا لوگوں اور ہدایت کے پیشواؤں کے ہیں، یہی ہے ایمان کا سرا جس کو پکڑنے سے تم سے پہلے نجات پانے والوں نے نجات پائی ہے، اور اسی سے وہ نجات پائے گا جو تمہارے بعد ہدایت کی مطابقت کرے۔ بے شک خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ پہلے نوح کی ہم نے ہدایت کی اور اس کی ذریت سے داؤد و سلیمان و ایوب و یا یوسف و موسیٰ و ہارون کی، اور اسی طرح نیک بندوں کو زکریا و یحییٰ و
عیسیٰ و الیاس کی خبر دیتا ہوں کہ ہر ایک ان میں شائستہ تھے، اور اسماعیل اور یسوع اور لوط بھی برگزیدہ تھے، اور ہم نے کل عالم پر ہر ایک کو اور ان کے باپ دادا اور ان کی ذریت کو اور ان کے بھائیوں کو فضیلت دی اور ان کو برگزیدہ کیا اور راہ راست کی ہدایت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت و پیغمبری عطا کی۔ اگر یہ گروہ ان لوگوں سے انکار کرے گا تو ہم نے ایک ایسی قوم کو ان کے ساتھ موکل کیا جو ان کی منکر نہیں۔ حضرت نے فرمایا، یعنی اگر امت کافر ہو جائے گی تو ہم نے تیرے اہل بیت کو اس ایمان کے ساتھ موکل کیا ہے جس کے ساتھ تجھ کو آراستہ کر کے بھیجا ہے، تو یہ لوگ ہرگز کافر نہ ہوں گے، اور میں اس ایمان کو ضائع نہ کروں گا جس سے تجھے آراستہ کر کے بھیجا ہے، اور تیرے اہل بیت کو تیرے بعد تیری امت میں راہ ہدایت کا مرکز اور تیرے بعد امر خلافت کا والی اور اپنے علم کا حامل قرار دیا، جن میں قطعی کوئی جھوٹ، کوئی گناہ، مکر، فریب اور ریا نہیں ہے۔ اس بیان میں جو کچھ کہ خدا نے اس امت کے معاملے کے متعلق ان کے پیغمبر کے بعد ظاہر فرمایا کوئی ابہام نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو مطہر و معصوم بنایا اور ان کی محبت کو حضرت کی رسالت کا اجر قرار دیا اور ان کے لیے ولایت و امامت جاری کی ہے، اور ان کو حضرت کی امت میں آپ کے بعد اوصیاء، دوست اور امام بنایا۔ پس اے گروہ مردم، عبرت حاصل کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کرو کہ حق تعالیٰ نے کہا اپنی امامت و اطاعت و استنباط علم قرار دیا ہے، پس اس کو قبول کرو اور اس سے تمسک کرو تاکہ نجات پاؤ، اور تمہارے لیے قیامت کے روز اس پر حجت اور راستگاری حاصل کرو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے اور خدا کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں، اور تمہاری ولایت خدا تک نہ پہنچے گی مگر انہی لوگوں کے ذریعے سے۔ پس جو شخص اس پر عمل کرے گا خدا پر لازم ہے کہ اس کو دوست رکھے اور اس پر عذاب نہ کرے، اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے گا خدا پر لازم ہے کہ اس کو ذلیل اور معذوب کرے۔ بے شک بعض پیغمبروں کی رسالت ایک گروہ سے مخصوص تھی اور بعض کی رسالت عام تھی۔ نوح روئے زمین کے تمام باشندوں کی طرف بھیجے گئے، ان کی پیغمبری عام تھی اور رسالت شامل، اور ہود قوم عاد کی طرف مخصوص پیغمبری کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور صالح سمود کی طرف جو ایک چھوٹے گاؤں کے باشندے تھے اور دریا کے کنارے صرف 40 گھروں کی آبادی تھی، اور شعیب مدائن والوں پر مقرر ہوئے جو 40 گھر بھی پورے نہ تھے، اور ابراہیم کی پیغمبری پہلے کو سار یا والوں کے لیے تھی جو عراق کے موضوعوں میں سے ہے، پھر اس جگہ سے ہجرت کی، جنگ و جدل کے لیے ہجرت نہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا، آیت نمبر 99 سورہ صفت پارہ نمبر 23، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ جلد میری ہدایت کرے گا۔ پس ابراہیم کی ہجرت بغیر جنگ کی تھی، اور اسحاق کی نبوت ابراہیم کے بعد تھی، اور یعقوب کی نبوت زمین کنعان کے لیے تھی۔ اس جگہ سے وہ مصر گئے اور وہیں عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کی میت کنعان میں لا کر دفن کی گئی، اور جو خواب کے حضرت یوسف نے دیکھا کہ 11 ستاروں نے اور آفتاب و ماہتاب نے ان کو سجدہ کیا، تو ابتدا میں آپ کی نبوت مصر والوں کے لیے تھی، اور آپ کے بعد 12 نفر اسباط ہوئے۔ پھر خدا نے موسیٰ و ہارون کو مصر کی طرف بھیجا، اور موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ان کی پیغمبری پہلے اس صحرا میں تھی جس میں اسرائیل سرگزشتہ پھرا کیے۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے پیغمبر ہوئے کہ جن میں سے بعض کا قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نے ذکر فرمایا ہے اور بعض کا نہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور بس۔ آپ کی پیغمبری بیت المقدس کی طرف تھی۔ آپ کے بعد 12 نفر حوارین ہوئے، اور آپ کے بقیہ عزیزوں میں سے ہمیشہ ایمان پوشیدہ رہا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جن و انس کی طرف بھیجا، اور وہ آخری پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 12 وصی مقرر فرمائے۔ ہم نے
بعض سے ملاقات کی اور بعض گزر گئے اور بعض آئندہ ہوں گے، یہ ہے امر پیغمبری اور رسالت۔ اور ہر پیغمبر جو کہ بنی اسرائیل کی طرح مابعوث ہوئے، خاص ہوں یا عام، ہر ایک کے وصی ہوئے ہیں اور سنت الہی جاری ہوئی ہے، اور اوصیاء کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیں، سنت اوصیاء عیسیٰ پر ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت پر تھے۔ یہ ہے بیان پیغمبروں کے بعد اوصیاء کے بارے میں سنت الہی کا۔ صوم و صلاۃ اللہ و سلامہ علیہم اجمعین۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں سید اور بہترین پیغمبران ہوں، اور میرا وصی سید و اشرف اوصیاء پیغمبران ہے، اور میرے اوصیاء بھی بہترین اوصیاء پیغمبران ہیں۔ بے شک حضرت آدم نے خدا سے سوال کیا کہ ان کے لیے شائستہ وصی مقرر فرمائے، جو حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں نے پیغمبروں کو رسالت کے ساتھ گرامی کیا اور اپنی مخلوق کی آزمائش کی، تو ان میں سے نیک لوگوں کو پیغمبروں کا وصی قرار دیا۔ اے آدم، تم شیث کو وصیت کرو، وہ آدم کے فرزند ہیبت اللہ ہیں۔ حضرت آدم نے ان کو اپنا وصی قرار دیا۔ شیث نے اپنے فرزند شبان کو وصیت کی، جو اس سوریہ کے بطن سے تھے، جس کو خدا نے بہشت بھیجا تھا، اور آدم نے اس کو شیث سے تجویز فرمایا تھا۔ شبان نے اپنے بیٹے محلس کو وصیت کی، اور محلس نے محوق کو، اور محوق نے امیشا کو، اور انہوں نے اخنو کو جو ادریس ہے، اور ادریس نے ناہور کو وصیت کی، اور ناہور نے وصیتوں کو حضرت نوح کے سپرد کیا، اور نوح نے سام کو وصیت کی، اور سام نے اسامر کو، اسامر نے بریشہ شاہ کو، اور بریسہ شاہ نے یافیس کو، یافیس نے برا کو انہوں نے جفینہ کو وصیت کی، اور جنیفہ نے عمران کو، اور عمران نے وصیتوں کو حضرت ابراہیم کے سپرد کیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وصیت کی، اور اسماعیل نے اسحاق کو، اور اسحاق نے یعقوب کو، اور یعقوب نے یوسف کو، یوسف نے بصریہ کو، بصریہ نے شعیب کو، اور شعیب نے وصیتوں کو موسیٰ بن عمران کے سپرد کیا، اور موسیٰ نے یوشع بن نون کو، اور یوشع نے داؤد کو، اور داؤد نے سلیمان کو، اور سلیمان نے آصف بن برقیہ کو، اور آصف نے زکریہ کو، زکریہ نے سایہ کو، اور سایہ نے عیسیٰ بن مریم کو وصیت کی، اور عیسیٰ نے شمون کو، شمون نے یحییٰ بن زکریہ کو، یحییٰ نے منظر کو، انہوں نے سلمہ کو، سلمہ نے بریدہ کو وصیت کی۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بریدہ نے وصیتوں کو مجھے تفویض کیا، اور اے علی، میں تم کو سپرد کرتا ہوں، اور تم اپنے وصی کو تفویض کرو، اور تمہارا وصی تمہارے ان وصیوں کو سپرد کرے گا جو تمہارے فرزندوں میں سے ایک کے بعد دوسرے ہوں گے، یہاں تک کہ تمہارے بعد یہ سلسلہ بہترین اہل زمین تک پہنچے گا، جو آخر ائمہ ہیں، اور لوگ تمہارے بارے میں شدید اختلاف کریں گے۔ جو شخص میری امت میں سے تمہارے وصی ہونے کے اعتقاد پر قائم رہے گا، ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ قائم رہا، اور جو شخص کہ تم سے علیحدہ رہے گا اور تمہاری پیروی نہ کرے گا، تو وہ آتش جہنم میں ہوگا، اور وہ کافروں کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی، اس بیان کے ساتھ ہی، اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 5 کا آغاز فصل سوم عصمت انبیاء و ائمہ کا بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔